السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کی ایک نجی پرائیویٹ یونیورسٹی کے طالب علم نے جو کہ بی ایس آنرز کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اپنی 62 سال کی بوڑھی ساس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا اور پھر ڈرامہ بھی خوب لگایا مظلوم بننے کے لیے اور اس قتل کو چھپانے کے لیے۔ پولیس نے ڈرامہ بھی بے نقاب کیا ہے اور قاتل بھی گرفتار کر لیا اور پھر تفتیش بھی مکمل کر لی ہے چند دنوں کے اندر اندر۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ قتل کا سارا طریقہ کار انڈین ڈرامہ کرائم پیٹرول سے سیکھا اور میں مطمئن تھا کہ مجھے اب کوئی نہیں پکڑ سکتا، میں نے تو بڑا پکا کام ڈالا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، داماد نے اپنی ساس کو قتل کیا کیوں؟ اور یہ اسٹوڈنٹ داماد ہے، چھوٹی سی عمر، شادی، پھر قتل، چکر کیا ہے؟ ساتھ میں کوئی اور بھی ملا ہوا تھا یا پھر یہ اکیلا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ لاہور میں رائیونج کا علاقہ ہے جہاں پر یہ وقوعہ پیش آیا ہے۔ گھر کے سربراہ ہیں اسرائیل، اور اسرائیل کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے رئیسہ بی بی۔ ان کی ایک بیٹی 21 سال عمر، نام اس کا شائرین۔ اب اسرائیل کا ایک بھائی ہے جن کا نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے غلام علی، جو کہ بی ایس آنرز کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اسماعیل نے اپنے بیٹے غلام علی کے لیے رشتہ مانگا بھائی سے، شائرین کا، اور کہا کہ مجھے بہت پسند ہے، شروع سے یہ سوچ رکھا تھا کہ اسے اپنے گھر لاؤں گا، اپنے گھر کی عزت بناؤں گا۔ اب یہ جو دونوں بھائی ہیں نا، ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی بھی تھی، پیار محبت بھی بہت تھا اور ایک دوسرے کی عزت بہت کرتے تھے۔ تو بھائی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہاں ہو گئی۔ رئیسہ کو پتا چلا کہ یہ تو جناب ہاں کر کے بھی آ گیا بیٹی کا، اور پوچھا تک نہیں مجھ سے، کہنے لگی جس کے لیے ہاں کر کے آئے ہو وہ تو خود بھی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہاں کر دی ہے، ابھی اس کو پڑھنے دو، بڑا ہونے دو، نوکری کرنے دو، سیٹل تو ہونے دیتے، ابھی اتنی جلدی کیا تھی شادی کی؟ کون سا وہ اور یہ بوڑھے ہو رہے تھے؟ آگے سے کہا کہ دیکھو میرا بھائی ہے، اور پھر تمہیں پتا ہے کہ میں بھائی کے آگے نہیں بولتا، اس نے مانگا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ بات پکی ہوئی اور 6 ماہ گزرے کہ اسرائیل جو ہے والد شدید بیمار ہوئے، علاج معالجہ ہوا، لیکن یہی بیماری ان کی جان لے گئی اور یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب رئیسہ ہو گئی بیوہ۔ جیسے بھائی فوت ہوا، اسماعیل یہ سوچنے لگا کہ بھابی میری تو پہلے ہی راضی نہیں تھی، بھائی میرا فوت ہو گیا ہے، کوئی پھیک ہی نہ پڑ جائے، فٹافٹ کیا کرتا ہے، رشتہ داروں کو ڈالتا ہے اور بیوہ بھابی کے گھر چلا گیا، جا کے کہتا ہے جلدی سے اب رخصتی کر لیتے ہیں، بن باپ کے بچی کیسے رہے گی، میں ہاتھ رکھوں گا، مجھے دے دیں، آپ کے اوپر سے ذمہ داری کم ہوگی، اور ایسی ساری باتیں جو ان کے حق میں جاتی تھی سب کی۔ رئیسہ نے کہا ابھی اسٹوڈنٹ ہے غلام علی، کوئی نوکری نہیں ہے، خود بچہ ہے، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے شادی کا، مناسب نہیں ہے، بڑا ہو جائے، جاب کر لے، تھوڑا عقل آ جائے، کر لیں گے ڈیٹیں فکس اور کر دیں گے شادی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جب بات ہو گئی تو ہو گئی۔ اس پر آگے سے جواب دیا اسماعیل نے کہ میرا بھائی تو یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی یہ شادی ہو، اور اسی نے تو ہاں کہی، اب تم لیٹ کیوں کر رہی ہو، مان جاؤ، آخر تمہارے شوہر کی خواہش اور مرضی پر یہ رشتہ ہوا تھا، فیملی پریشر میں آئی اور پھر ہاں کر دی۔ 2025 پچھلا سال جنوری کے مہینے میں یہ شادی ہو گئی۔ اب جو ساس ہوتی ہے شائرین کی، یعنی غلام علی کی والدہ، ہر بات پہ تانا، ساس کہتی ہے دیکھو جیز تم لائی نہیں ہو، زیور تم لائی نہیں ہو، چلو اب ایسا کرو اپنی ماں سے ایک موٹر سائیکل ہی لے آؤں۔ شائرین کہتی ہے کیسی باتیں کرتی ہیں، میری ماں بیوہ ہے، دکھی ہے، میں اس کو کہوں کہ موٹر سائیکل دے دو، وہ کہاں سے دے، اب تو کمانے والا بھی نہیں اس کا، میرا باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، باپ نے زرعی رقبہ تو بیچا، پیسہ تو تم لوگوں کے پاس ہی ہے نا، زیور بھی خوب ہے، تو جاؤ لے کر آؤ، ڈرامے کم کرو۔ تمہاری شادی تو اس طرح کی ہے رئیسہ نے جیسے تم لوگ فقیر ہوتے ہو، کچھ تو دیتی تمہیں۔ شائرین یہ سب کچھ اپنے شوہر کو گل سڑ کے غصے میں آ کے بتاتی ہے، اور پھر غلام علی کیا کہتا ہے دیکھو میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میری نوکری نہیں ہے، میں ماں کے آگے بول بھی نہیں سکتا، جو بھی ہے اب یہی ہے، جب میں سیٹل ہو جاؤں گا تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے، ابھی تو برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ اب جناب جب شادی ہو رہی تھی تو اس ٹائم یہ باتیں تھیں کہ باپ سنبھال لے گا، کھاتا پیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب وہ خرچہ مانگتی شوہر سے بدتمیزی، ساس سے بدتمیزی، سسر سے کھرا جواب، ماں سے لے لو، فلانی سے لے لو،
یہ زندگی کٹھن سے کٹھن ہوتی جا رہی تھی، اور اب آ کے حالات یہ تھے کہ ساس تو 2-3 تھپڑ بھی لگا دیا کرتی تھی جب بھی یہ کوئی بات کرتی، مانگتی، پیسے مانگتی یا کچھ بھی ہوتا۔ تانگ آئی، کپڑے اٹھائے، بیگ میں ڈالے، ماں کے گھر آ گئی۔ آ کر اپنی ماں کو ساری کی ساری بات تفصیل سے بتائی۔ غلام علی جب آیا گھر تو ماں نے یعنی ساس نے، تیری بیوی لڑکے گالیاں دے کے ہمیں چلے گئی ہے یہاں سے، اور تیری بیوی نے بڑا ذلیل کیا ہے، تیری شادی ذلیل ہونے کے لیے نہیں کی تھی۔ اور پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد غلام علی فوراً چلا جاتا ہے اپنے سسرال بیوی کے پاس، اور جا کے کہتا ہے یہاں کیوں آئی ہو تم، گھر چلو۔ کہتی کون سے گھر چلوں، میں ہر ٹائم مار کھانے کے لیے بیٹھی ہوں، ذلیل ہونے کے لیے بیٹھی ہوں۔ جواب دیتا ہے میں نے سمجھایا بھی تھا کہ کچھ وقت ہے، اماں ہے، کوئی بات نہیں، مائیں تو ڈانٹ ہی لیتی ہیں، خرچہ تمہارے سامنے میرے پاس نہیں ہوتا، نہیں تو میں ضرور دیتا۔ اب یہ میاں بیوی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ شائرین کہتی نہ خرچہ دو تم، نہ دے تمہاری ماں، نہ دے تمہارا باپ، تھپڑ ماریں مجھے، ذلیل کریں مجھے، تم چلے جاتے ہو پڑھنے، یہ کیا زندگی ہے میری، میں نے نہیں جانا۔ جیسے میری ڈگری ہوگی کمپلیٹ میں فوراً جاب کروں گا اور تنخواہ تمہارے ہاتھ پہ رکھوں گا، تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، چلو بس کرو، آ جاؤ۔ اب میں اپنی ماں کو منع کروں گا، سمجھاؤں گا۔ آگے سے شائرین کہتی ہے دیکھو میں نے نہیں جانا، یہ ہو سکتا ہے کہ میری ماں اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں، تو تم سامان پکڑو وہاں سے ضروری جو ہمارا ہے لے آؤ، یہیں پہ امی کے ساتھ رہتے ہیں، میں نوکری بھی کر لوں گی، میں یہاں رہ لوں گی، تم پڑھتے رہنا، سارے جھگڑے ختم۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ گھر جاتا ہے، ضروری جو ان کا سامان ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور آ جاتا ہے، اور کیا رہنے لگتا ہے، یہ بن گیا گھر داماد۔ شائرین کیا کرتی ہے، ایک قریبی مدرسہ ہے وہاں پر بچوں کو تعلیم دینے لگتی ہے، ہفتے میں 3 دن کے بعد یہ اب گھر آتی ہے، روزانہ نہیں آتی۔ تو اپنے شوہر سے کہتی ہے پورا ہفتہ یہاں رہا کرو، اماں کو رات میں اکثر سانس اکھڑ جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ماں کی پوزیشن اب وہ نہیں ہے کہ ان کو رات کو اکیلا چھوڑا جائے، میں بھی دیکھو 3 دن کے بعد آتی ہوں، پاس نہیں ہوتی ہوں، تو تم بیٹا بن کے دکھانا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں رہوں گا، ماں صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ جواب دینے لگا۔ اب یہ شوہر ساری کی ساری باتیں اس لیے مانتا تھا کیونکہ خرچہ دیتی تھی یہ بیوی کما کے، اب اس کو جی حضوری کرنی پڑتی تھی۔ اب میں وقوعے پر آنے لگی ہوں۔ 24 دسمبر کو بدھ والے دن جب شائرین گھر آئی صبح کے 9 بجے تو دیکھا کہ ماں مردہ حالت میں چارپائی پر بے ہوش پڑی ہے، بے سدھ پڑی ہے، ٹھنڈی ہوئی بھی ہے۔ پاس آئی، بلایا، اماں نے کیا جواب دینا تھا، اماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ گھبرائی، پریشان ہوئی، شدید غصے میں اپنے شوہر کو فون کیا، کہاں ہو تم غلام علی؟ میں تو یونیورسٹی ہوں، رات کہاں تھے تم؟ یہاں اپنے امی ابو کے ساتھ سویا تھا، طبیعت بہت خراب تھی، بیٹھا بیٹھا سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، میری ماں کسی نے مار دی ہے، پتا ہے تمہیں کچھ؟ رات کو کون آیا، کون میری ماں کو مار گیا؟ ایک ہی تو تمہیں کام کہا تھا، وہ بھی تم نے نہ مانا، خرچے کیا تم نے میرے پورے کرنے تھے، میری ماں کے پاس سکے بھی نہ بیٹھ سکے تم، پتہ نہیں کون ظالم آیا میری ماں کو مار گیا، رو رہی ہے۔ فوراً آیا یونیورسٹی سے اور آ کر دیکھا واقعی ساس تو مری پڑی ہے۔ شائرین کو حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا میری طبیعت خراب تھی ورنہ میں کبھی بھی نہ جاتا، تم تو سمجھو میری بات کو، ہو سکتا ہے رات میں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، کوئی سانس کا مسئلہ بن گیا ہو اور اسی وجہ سے اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، نہیں، ان کے گلے پہ نشانات ہیں، کسی نے گلا دبا کے مارا ہے میری ماں کو، وہم نہ کرو، قدرتی موت ہے، تم پریشان ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ 15 پر کال کی، تھانہ ان کو لگتا ہے جناب رائے سٹی پولیس اسٹیشن، اور یہ کال کی بیٹی نے، شائرین نے۔ نفری آئی، وقوعہ دیکھا، سب سے پہلے ایک پرچہ درج کیا گیا، نامعلوم پرچہ، اور اس پرچے کا مدعی بنایا گیا بیوہ رئیسہ جو کہ اللہ کو پیاری ہو گئی، مقتولہ اس کے سگے بھائی کو جس کا نام ہے شیر علی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے اس لاش کو شفٹ کیا گیا، اور جب آئی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو اس میں یہ درج تھا کہ اس خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ اور جناب پولیس نے پھر ایک ایک فرد کا پوچھا اور داماد کا پوچھا کہ داماد کدھر تھا بھائی جب یہ معاملہ بنا ہے، اس کو شامل تفتیش کیا۔ یہاں سے کہانی میں آیا ٹویسٹ، کہاں تھے تم 23 دسمبر کو؟ پولیس کا سوال، میں تو اپنے امی ابو کے گھر سویا تھا، میری طبیعت بہت خراب تھی، پتہ ہی نہیں چلا، بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اچھا، ماں کو اور باپ کو دونوں کو تھانے میں بلا کے الگ الگ انویسٹیگیٹ کیا، آمنے سامنے نہیں، اور پوچھا 23 دسمبر کو کہاں تھا غلام علی؟ پتہ نہیں، باہر کہیں ہوگا، یہاں تو نہیں تھا۔ باپ سے پوچھا، اس نے بھی کہا یہاں نہیں تھا۔ سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ پھر پولیس نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اور پوچھا تو کہتا ہے جی میں نے
کیا ہے، کیوں کیا، کیسے کیا، سب بتایا۔ کہتا ہے کہ 3 ماہ سے میں گھر داماد تھا، بیوی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، میں یہاں کے رہنے لگا، لیکن میری ساس مجھے تانے بہت دیتی تھی، ذلیل کرتی تھی، تم نکھٹو ہو، تم یہاں کھانے آ گئے ہو، تم ماں باپ کی طرح لالچی ہو۔ ہمیشہ برداشت کرتا تھا، لیکن اب میری بھی بس ہو گئی تھی، ہر ٹائم ایک ہی بات کرتی تھی۔ 23 دسمبر کی رات کو انہوں نے تانے دینے شروع کیے، میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا پکڑ لیا، زور سے دبایا۔ انہوں نے آگ سے چھڑوانے کے لیے مجھے دھکے دیے، اسی دوران ان کی قمیض پھٹی، میں نے نہیں گلا چھوڑا، جب تک یہ ہلنا نہیں بند ہوئی، جب تک یہ مر نہیں گئی، میں نے گلا دبا کے رکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کی قمیض بدلوائی، اور جو پھٹی ہوئی قمیض تھی اس کو آگ لگا کے جلا دیا کہ ثبوت مٹ جائے، اور پھر فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اگلے دن 24 دسمبر کو روٹین میں یونیورسٹی چلا گیا، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے، میسج شارٹ سا ہے، جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ روٹی کھلانے کے قابل نہیں ہے، وہ نوکری کے قابل نہیں ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہے، نکاح کرنا ہے، غلط فیصلہ۔ باپ کہتا ہے ہم بیٹھے ہیں سر پہ، ہم کھلا لیں گے، ہم کون سا کوئی ماڑے تاڑے کمی ہے۔ نکاح جس مرد سے کرنا ہے، جس لڑکے سے کرنا ہے، روٹی اور نان و نفقہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، باپ کی نہیں ہے۔ آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم تو آپ لوگ ایسے کہتے تھے اور آپ ایسے کہتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ کرنا ہے بھائی اس کو دیکھو، وہ اتنے جوگا ہے تو کر لو، نہیں ہے تو صبر کر لو، ماں دے دے گی، باپ دے دے گا، بھائی باہر کے ملک بیٹھا ہے وہ سنبھال لے گا، کوئی کسی کو نہیں سنبھالتا۔ آج کے اس دور میں 2026 ہے، یہ کیسی شادی ہے جس میں بیوی نوکری کرتی ہے اور شوہر کو پیسے دیتی ہے اور شوہر فیڈر لے کے یونیورسٹی چلا جاتا ہے، ناکام ہے۔